یہ مسجد مبارک کا جو قدیمی حصہ تھا اس کی چھت ہے. اچھا. اور یہاں پر جو یہ بینچ آپ دیکھ رہے ہیں اس مقام کو یہ شاہ نشین کہلاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر نماز مغرب کے بعد جی اپنے خدام کے ساتھ یہاں چھت پر تشریف لایا کرتے تھے اور پھر یہاں پر محفل علم و عرفان ہوتی تھی اور اس محفل کا نام دربار شام جو ہے اس نام سے مشہور ہے. اور اس چھت کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا جو ثبوت خسوف و خسوف کا نشان. جی جی. تو جس وقت یہ نشان ظاہر ہوا تو اس چھت پر ہی خاص طور پر یہ نشان دیکھنے کا اہتمام کیا گیا اور اسی چھت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی بھی یہاں پر. اللہ اکبر. تو یہ مطلب یہ اس جگہ پہ جو پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوئی ہیں. بالکل یہ پیشگوئی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر خود صحابہ کرام نے حضرت السلام نے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہاں پہ نماز بھی ادا کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. محمد صاحب یہ مسجد مبارک کی جو یہ درمیانی سیڑھیاں ہیں جی ان سیڑھیوں کے ساتھ ہی یہ ایک کمرہ ہے جو کہ گول کمرے کے نام سے مشہور ہے اور موسوم ہے. آئیے اندر داخل ہوتے ہیں. محمد صاحب یہ اس گول کمرے کا داخلی دروازہ ہے اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس گول کمرے کی بہت اہمیت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس کمرے میں جماعت کے لیے اس کمرے کو مختلف طریق پر استعمال کیا گیا. اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا مہمان خانہ تھا جی وہ یہی گول کمرہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کمرے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور مہمانان کرام سے ملاقات بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر اس کے علاوہ جو مہمانان اس میں رہائش پذیر ہوتے تھے ان کے کھانے کا انتظام بھی اسی کمرے میں ہی کیا جاتا تھا. اچھا. اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس وقت آپ کی جو تصنیف آئینہ کمالات اسلام اس کی